اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز سے جماعت رابعہ کے آپ تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ ابھی تک جو اسباق چلے ہیں دروس البلاغت کے، ان اسباق کا چوتھا سلسلہ سبق آج 15 جون کو آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے، اور ہم آپ سے ہم کلام ہے، آپ اپنی کتابیں کھولیں، عبارت دیکھیں اور ترجمہ ترجمانی اور اس کے مطالب اور ما لہو ما علیہ کے ساتھ تمام چیزوں کو نوٹ کریں۔ ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ فصاحت صفت واقع ہوتی ہے کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی۔ گویا فصاحت کی 3 قسمیں کر دی گئیں: فصاحت کلمہ، فصاحت کلام، فصاحت متکلم۔ آج کے سلسلہ سبق میں سب سے پہلے مصنف فصاحت کلمہ کا تعارف آپ سے کروائیں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی تمثیلات کیا ہو سکتی ہیں۔ فصاحت کلمہ فرماتے ہیں: فصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابۃ فتنافر الحروف وصف فی الکلمہ۔ فصاحت کلمہ کلمہ کا تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے، چاہے مخالفت لغوی ہو، اور غرابت سے محفوظ رہنے کا نام فصاحت کلمہ ہے۔ یعنی موٹے طور پر کہا جائے کہ کلمہ اسی وقت فصیح ہوگا جب اس میں تنافر نہ ہوگا، مخالفت قیاس نہ ہوگی اور غرابت لغوی نہ پائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 3 چیزیں آپ کے کلمے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر وہ کلمہ فصیح کہلاتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر کلمے کے اندر پالی جاتی ہے، چاہے وہ تنافر حروف ہو، چاہے وہ مخالفت قیاس ہو، چاہے وہ غرابت لغوی ہو، کوئی ایک چیز اگر پالی جائے گی تو وہ کلمہ فصاحت سے خارج ہو جائے گا۔ اسے نوٹ کر لینا چاہیے۔ ہاں، یہ سوال ضرور ہے کہ تنافر حروف سے خالی ہونے کا مطلب کلمہ کا کیا ہے؟ تو اب الگ الگ چیزیں پھر بیان کریں گے۔ کلمہ کا فصیح ہونا اسی وقت ہوگا جب یہ کلمہ بچا رہے تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ تنافر حروف سے کیسے بچے اور تنافر حروف کیا ہوتا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس میں مصنف نے کہا فصاحت الکلمۃ سلامتها، بچا رہنا ضروری ہے کلمہ کا تنافر حروف سے۔ تو سلامت کا یہاں لازمی معنی یہاں مراد ہے۔ سلامت کا معنی یہاں پر لازمی معنی مراد ہے۔ یعنی لازمی معنی کیا ہے؟ یعنی عدم اتصاف، یعنی کلمہ متصف نہ ہو تنافر حروف سے یا مخالفت قیاس سے یا غرابت لغوی سے۔ یعنی کلمہ ان تینوں مذکورہ صفات میں سے کسی ایک سے متصف نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اولاً متصف رہا ہو پھر ختم کر کے محفوظ کر لیا گیا ہو، ایسا نہیں۔ کبھی متصف رہا ہو، یعنی کبھی تنافر حروف رہا ہو پھر بعد میں اس کو بچا لیا گیا، ایسا نہیں۔ لہذا اب یاد رکھیے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی کلمے میں پائی گئی تو وہ کلمہ فصیح نہیں ہوگا، چاہے عند الاستعمال، چاہے ماضی میں کبھی رہا ہو، یہ ہوگا۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد کرنے کی ہے کہ فصاحت کلمہ سلامتها کا مطلب کیا ہے؟ فصاحت کلمہ صرف انہی مذکورہ 3 چیزوں سے محفوظ رہنے میں منحصر کیوں ہے؟ یعنی کلمہ وہی فصیح ہوگا جو تنافر حروف سے خالی ہو،
مخالفت قیاس سے خالی ہو اور غرابت ہی سے خالی، انہی تینوں چیز سے خالی کیوں ہو اور کوئی چیز سے خالی کیوں نہ ہو؟ تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں کلمہ صرف انہی مذکورہ تین چیزوں سے محفوظ رہنے میں منحصر یوں ہے کہ عیب یا تو کلمہ کے مادے میں یعنی حروف میں ہوگا، تنافر حروف، مخالفت قیاس یا کوئی بھی عیب، یا تو وہ کلمہ کے حروف یعنی مادے میں ہوگا تو وہ اسے تنافر کہتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ کے حرف میں اگر کوئی عیب ہے تو ہم اسے تنافر کہتے ہیں۔ اچھا، یا پھر اس کے صیغہ میں ہوگا، کلمہ کے صیغے میں عیب ہوگا۔ اگر کلمہ کے صیغے میں عیب ہوگا تو ہم اسے مخالفت قیاس کہتے ہیں۔ یا نہ تو مادے میں کلمہ کے عیب ہوگا نہ صیغے میں ہوگا، بلکہ اس کے مفہوم اور معنی میں عیب ہوگا کلمہ کے، تو ہم اسے نہ تو تنافر کہتے ہیں نہ مخالفت قیاس کہتے ہیں، بلکہ اس کو ہم غرابت کہتے ہیں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ کلمہ ان تین ہی حالتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ان تین حالتوں سے زیادہ اور چیزیں کلمہ میں مخل ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھی چیز متصور نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان تین کے علاوہ چوتھی متصور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ انہی تین چیزوں سے خالی رہنے کا، فصاحت کلمہ انہی تین چیزوں سے خالی رہنے کا نام ہوا کرتا ہے۔ یعنی کلمہ وہی فصیح ہوگا جو تنافر حروف سے خالی ہو، مخالفت قیاس سے خالی ہو اور غرابت سے خالی ہو۔ اتنا تو آپ نے جان لیا۔ دو پہلو۔ سلامت کا معنی یہاں لازمی ہے، یعنی عدم اتصاف۔ ایسا نہیں کہ جناب والا کبھی جو ہے رہا ہو عیب اور پھر اسے محفوظ کر لیا گیا۔ پھر یہ کہ انہی تین چیزوں سے بچنے کا نام فصاحت کلمہ کیوں ہے، یہ بھی جواب آپ نے سن لیا کہ جناب والا ان تین صفتوں کے علاوہ، ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز یا صفت متصور نہیں کلمہ کے اندر، لہٰذا اگر حرف میں عیب ہے تو تنافر ہے، اگر لفظ میں عیب ہے تو غرابت ہے، اور اگر معنی میں عیب ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ غرابت ہے۔ اگر صیغہ میں ہے تو یہ جناب مخالفت قیاس ہے، اور اگر مفہوم و معنی میں ہے تو پھر یہ غرابت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اب تنافر حروف کیا ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے کہ کلمہ وہی فصیح ہوگا جو تنافر حروف سے پاک ہو۔ تو تنافر حروف کس چڑیا کا نام ہے؟ کہتے ہیں تنافر حروف ایک صفت ہے نا، فتنافر الحروف وصف، اور یہ صفت کس کے اندر ہوتی ہے؟ فی الکلمہ، کلمہ کے اندر ہوتی ہے۔ کلمہ کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ یوجب ثقلھا علی اللسان، جو واجب کر دیتی ہے دشواری زبان پر، وہ اسرا نطق، اور بولنے میں پریشانی پر کو واجب کر دیتی ہے۔ یعنی یہ صفت جب کلمے میں تنافر حروف کی پائی جاتی ہے تو زبان پر دشواری ہوتی ہے، بولنے اور ادا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس صفت کو فصاحت کلمہ کے منافی قرار دیا گیا۔ جہاں جہاں تنافر حروف پایا جائے گا وہاں وہاں فصاحت کلمے کے اندر غائب ہوگی، موجود نہ ہوگی۔ تو اب آپ نے تنافر حروف بھی جان لیا اور فصاحت کلمہ بھی جان لیا۔ مثال دیکھیے کہ تنافر حروف کی مثال کیا ہے۔ تنافر حروف کی مثال میں مصنف نے کہا نحو الزش للموضع الخشن، جیسے الزش کا ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے جو بولا جاتا ہے کھردری جگہ کے لیے، اور خو بھی ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے جو بولا جاتا ہے لنبات ترعاہ الابل، ایسی گھاس کے لیے بولا جاتا ہے جس گھاس کو اونٹ چرا کرتے ہیں۔ والنقاح، اور نقاح بھی ایک ایسا لفظ ہے جو بولا جاتا ہے للماء العذب الصافی، میٹھے پانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ والمستصغر، اور مستصغر بھی ایک کلمہ ہے جو بولا جاتا ہے للمفتول،
مفتول کے لیے، یعنی کہ بٹی ہوئی رسی، بٹا ہوا بال یا چوٹی وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ان تینوں کلمہ کے معنی تو موجود ہیں، چاہے وہ معنی زش کا ہو، چاہے ہو خو کا ہو، چاہے نقاق کا ہو، اور چاہے مستشزر کا ہو، سب کا معنی موجود ہے۔ بھائی ازشو کا معنی کھردری جگہ، ہو خو کا معنی ایسی گھاس جسے اونٹ چرے، اور نقاق کے معنی میٹھا پانی، مستشزر کے معنی بٹی ہوئی رسی، بٹی ہوئی چوٹی، سب معنی موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں تنافر ہے۔ تنافر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اگر آپ ادا کرتے ہیں تو ایسے حروف جمع ہو گئے ہیں جنہیں ادا کرنے میں ذوق سلیم کو چوٹ پہنچتی ہے، ثقالت اور گرانی کا احساس ہوتا ہے، چاہے سبب کچھ بھی ہو، مگر بولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کیونکہ بھائی دیکھیے خو میں لگاتار حروف حلقی جمع ہو گئے ہیں، النقاق میں بھی یہی حال ہے، لگ بھگ قریب المخرج حروف جو ہیں المستشزر کے اندر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ سب اکٹھے شامل ہونے کی وجہ سے زبان پر اس کی دشواری ہو گئی ہے، اور اس کو کئی اسباب کی وجہ سے اس کو بولنا متعذر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تنافر حروف کو اگر پہچاننا ہو تو علماء فرماتے ہیں، ارباب اصول یہ فرماتے ہیں کہ تنافر اور ثقل کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کا بیان یہاں بیان کرنا متعذر ہے۔ اسی لیے محققین فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ذوق و طبیعت کو پیش ہونا چاہیے، یعنی اپنے ذوق اور اپنی طبیعت کے مطابق ہی الفاظ کا انتخاب اور کلموں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات جو سہل الحصول چیزوں کو اور سیال اور رواں الفاظ کو استعمال کرنے کا عادی ہوتا ہے، وہ ہو خو اور المستشزر والنقاق وغیرہ جیسے الفاظ کو ادا کرنا بہت بھاری سمجھے گا، اس کی زبان پر، اس کے طبیعت پر کافی بوجھ محسوس ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ تنافر حروف کی پہچان کے لیے طبیعت اور ذوق کو آگے رکھا جائے، بلکہ طبیعت اور ذوق کے حوالے کر دیے جائے۔ تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ تنافر حروف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اور تنافر حروف کی تعریف کیا ہے، فصاحت کلمہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ ذہن نشیں کر لیں، اور آج کا سبق ہم یہیں تک محدود رکھتے ہیں۔ آج 15 جون ہے، کل 16 جون کو انشاءاللہ پھر اس دروس البلاغت کے سبق کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 16 جون کو آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے 5ویں سبق کی طرف میں آپ تمام طلباء کے ذہن کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے قبل والے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ کلمہ کی فصاحت یہ ہے کہ وہ بچا رہے تنافر حروف سے، مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بتایا تھا کہ تنافر حروف کی تعریف کیا ہے اور مخالفت قیاس کی اور غرابت کی کیا تعریف ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تنافر حروف کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کلمہ کی یہ تنافر حروف ایک ایسی صفت ہے جو کلمہ کے اندر پائی جاتی ہے تو زبان پہ دشواری اور بولنے میں اور ادا کرنے میں مشکلیں پیش آتی ہیں، جس کی مثال انہوں نے ہو خو وغیرہ اور نقاق وغیرہ سے دی تھی۔ اب بتا رہے ہیں
کہ مخالفت قیاس کیا ہے، آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ومخالفت القیاس کون الکلمت غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، یعنی مخالفت قیاس یہ ہے کہ کلمہ مخالفت قیاس سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ نہ ہو جو قانون صرفی کے خلاف استعمال کیا جائے، یعنی اس میں قانون صرفی کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو وہ کلمہ غیر فصیح قرار پائے گا۔ جس طرح تنافر حروف کے پائے جانے کی وجہ سے کلمہ فصیح نہیں ہوتا، غیر فصیح ہو جاتا ہے، اسی طرح مخالفت قیاس یعنی قانون صرفی کے خلاف کلمے کے استعمال کرنے میں وہ کلمہ غیر فصیح قرار پاتا ہے اور فصاحت و بلاغت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تنافر حروف کی مثال ہو گئی تھی، اب دے رہے ہیں مخالفت قیاس کی مثال۔ کون الکلمت غیر جاریۃ، کلمے کا ہونا قانون صرفی کے خلاف جاری، جیسے مثال کے طور پر فی جمع بوق علی بوقات، جیسے بوق کی جمع استعمال کرنا بوقات متنبی کے شعر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ متنبی کا ایک شعر آنے والا ہے، وہ شعر کیا ہے؟ فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر کچھ لوگ حکومت کی تلوار بن جائیں، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، اگر کچھ لوگ حکومت کی تلوار بن جائیں تو لوگوں میں بعض ایسے بھی ہوں گے، فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ، تو لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے لیے باجے اور ڈھول ہیں۔ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ، تو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اس حکومت کے لیے باجے اور ڈھول ہیں، یعنی شہرت اور ان کی عزت کا ذریعہ ہے، یہ شاعر نے کہا۔ اس شعر کے اندر متنبی نے ایک خلاف قانون صرفی ایک کلمے کا استعمال کیا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کلمہ غیر فصیح ہو گیا ہے۔ اور جب یہ کلمہ غیر فصیح ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ شعر کا پورا کلام غیر فصیح قرار پائے گا۔ اور وہ لفظ کیا ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں بوقات ہے، جو زیر بحث اس شعر کے اندر ہے۔ بوقات میں بھئی قانون صرفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانون صرفی کا مطلب لغت کے اندر یہ ہوتا ہے، لغت عرب میں، کہ وہ مفردہ الفاظ جو موضوع ہوں یا موضوع کے حکم میں ہوں، وہ الفاظ مفردہ جو موضوع ہوں یا موضوع کے حکم میں ہوں، ان کی تحقیق و جستجو کے بعد جو ضابطہ اور قانون متعین کیا جائے اسے قانون صرفی کہتے ہیں۔ تو ضابطہ اور قانون صرفی کیا ہے؟ ضابطہ اور قانون صرفی کیا ہے جس کی مخالفت یہاں متنبی نے اپنے شعر کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے بوق کی جمع بوقات استعمال کیا ہے، حالانکہ بوقات نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ اس کی جمع ابواق استعمال کرنا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے فَفِي النَّاسِ أَبْوَاقٌ لَهَا وَتَبُولُ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قانون صرفی کی مخالفت ہے اس میں۔ قانون صرفی یہاں پر یہ ہے کہ متنبی نے جو اپنے شعر میں بوق کی جمع بوقات استعمال کیا ہے، اس میں ابواق جمع آنا چاہیے نہ کہ بوقات۔ کہا دلیل کیا ہے؟ تو مصنف خود فرماتے ہیں اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، یعنی قانون یہ ہے، اور قانون صرفی یہ ہے کہ جو کلمہ سے حرفی ہو، 3 حرفوں والا ہو، ساکن الاوسط ہو، بیچ میں ساکن ہو، اور ماقبل متحرک ہو، اس لفظ کی جمع قلت ہمیشہ ہی افعال کے وزن پر آیا کرتی ہے، اور اس کی جمع کثرت جو آتی ہے
وہ ہمیشہ فواعل کے وزن پر آتی ہے۔ یہاں دیکھیے بوق سے حرفی کلمہ ہے، ساکن الاوسط بھی ہے اور اس سے پہلے متحرک بھی ہے۔ اس کی جمع بوقات نہیں آنا چاہیے بلکہ ابواق آنا چاہیے، جس میں خلاف قانون صرفی کرتے ہوئے شاعر متنبی نے استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ کلمہ اپنی فصاحت کے دائرے سے باہر ہوا، اور جب کلمہ اپنی فصاحت کے دائرے سے باہر ہوا تو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا شعر اپنی فصاحت سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے مخالفت قیاس، جس سے کلمہ کا خالی ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ فصاحت کلمہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، ورنہ نہیں۔ ایک مثال تو یہ ہو گئی مخالفت قیاس کی۔ ایک دوسری مثال میں مصنف فرماتے ہیں وَكَمُودَدَةٍ فِي قَوْلِهِ، اور اسی طرح ایک اور مثال ہے موددہ کی، جو خود متنبی کے شعر میں دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ إِنَّ بَنِيَّ لَلِعَامٌ زَهَدُهُ مَا لِي فِي صُدُورِهِم مِّن مُودَدَةٍ، بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں، مجھ سے لا تعلق ہیں، زہدو مجھ سے ان کی لا تعلقی ہے، مالی فی صدورہم، اور نہیں ہے میرے لیے ان کے دلوں میں کوئی محبت، یا ان کے دلوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں۔ موددہ کے معنی محبت کے، صدور صدر کی جمع جس کے معنی سینہ کے آتے ہیں۔ بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں اور ان کی لا تعلقی ہے، ان کے لیے میرے لیے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی شعر فصاحت سے خارج ہے، کیونکہ ایک کلمہ اس کے اندر بھی ایسا ہے جس میں مخالفت قیاس پائی جاتی ہے۔ اب مخالفت قیاس آپ جان چکے ہیں کہ یہ وہ کلمہ جس میں قانون صرفی کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ موددہ میں ایک لفظ ایسا ہے اس شعر کے اندر جس میں متنبی نے استعمال کیا ہے، قانون صرفی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو خلاف ورزی کی ہے، اور وہ کیسے خلاف ورزی ہوئی ہے وہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ والقیاس مودہ بالادغام، خود جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی قانون صرفی یہ ہے کہ جب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو جائیں، جیسے موددہ میں آپ دیکھ رہے ہیں دو حروف دال ہیں، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، جن میں ایک متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، یا دونوں متحرک ہو، تو ایک کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرنا، ان دونوں ہم جنس حروف کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ تو اصول اور قاعدہ اور ضابطۂ صرف یہ کہتا ہے کہ مالی فی صدورہم می موددہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مالی فی صدورہم مودہ ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، جس کی بنیاد پر یہ کلام جو ہے، یہ شعر، دونوں کے دونوں شعر مخالفت قیاس پائے جانے کی بنیاد پر بلاغت سے یا فصاحت کلمہ سے خارج ہو چکے ہیں۔ غرض کہ یاد رکھیے کہ فصاحت کلمہ اسی وقت پائی جائے گی جب وہ کلمہ تنافر حروف سے پاک ہو اور مخالفت قیاس سے پاک ہو۔ اب اس کے بعد تیسری اور چیز ہے جس سے کلمہ کا، فصاحت کلمہ کا پاک ہونا، دور رہنا اور الگ تھلگ اور خالی رہنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ غرابت۔ غرابت کیا ہے؟ غرابت یہ ہے کہ والغرابت کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، غرابت یہ ہے کہ کلمہ ظاہر المعنی نہ ہو، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر المعنی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی اجنبی ہو۔ غرابت کا لغوی معنی آتا ہے اجنبی ہونا، اور اصطلاح میں غرابت کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں غرابت کا اصل کا لغوی معنی اجنبی ہے، اور اصطلاح میں اگر کہا جائے تو کلمہ کا اس طرح غیر ظاہر المعنی ہونا، یا کسی کلمہ کا اس طرح غیر مانوس الاستعمال ہونا کہ جس کے مفہوم کی تعیین کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابوں کو چھاننی اور تلاش کرنی پڑے، تو ہم اسے غرابت کہتے ہیں۔ یعنی اول نظر میں اس کا معنی سمجھ میں نہ آوے،
اسے ہم غرابت کہتے ہیں. یا اگر معنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معنی ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے اس کلمے کا معنی تو موجود ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ معنی اتنا اجنبی ہے اور اس قدر غیر مانوس ہے، غیر ظاہر ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے اس کا معنی سامنے نہیں آ سکتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے، کہا والغرابت کون الکلمت غیر ظاہرۃ المعنی، غرابت کہتے ہیں کلمے کا ظاہر المعنی نہ ہونا، جس کی مراد ظاہر نہ ہو، معنی موجود ہو لیکن مراد ظاہر نہ ہو. جیسے مثال مصنف نے کہا نحو تکأکأ بمعنی اجتماع. جیسے تکأکأ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا معنی اجتماع کے آتے ہیں، یعنی اکٹھا ہونے کے معنی میں آتے ہیں. وافرنقع ایک دوسری مثال افرنقع ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو بمعنی انصرف جو لوٹنے کے معنی میں ہے. واطلخم ایک تیسرا کلمہ ہے جس کا معنی ہے بمعنی اشتدا تھپڑ مارا، سخت ہوا، شدت کی، وغیرہ وغیرہ. تو چاہے تکأکأ ہو، چاہے افرنقع ہو، چاہے اطلخم ہو، یہ تینوں کلمے ایسے ہیں جن کے معنی موجود ہیں. کبھی تکأکأ اجتماع کے معنی میں، افرنقع انصرفہ کے معنی میں، اور اطلخم اشتدا اور تماچا مارنے کے معنی میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ آسانی سے نہیں معلوم ہوتے، اجنبیت محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہ ان کی مراد جلدی ظاہر نہیں ہوتی ہے، ان کا معنی ظاہر و باہر نہیں ہوتا بلکہ جستجو اور تلاش کے بعد معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس میں غرابت پائی گئی. ایسے کلمے جن میں یہ غرابت پائی جائے وہ کلمے بھی غیر فصیح ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے کلمے اگر استعمال کیے جائیں گے تو وہ کلام بھی کیا ہوگا؟ غیر فصیح ہوگا. آج آپ کا یہ سبق یہی تک، انشاءاللہ 17 جون کو کل پھر آپ سے ہم مخاطب ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.